بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، مشورہ لینے والا پشیمان نہیں ہوتا، اور میانہ روی اختیار کرنے والا فقر اور غریبی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس مختصر حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکامی، پشیمانی اور پچھتاوا اور فقر و فاقہ جیسی آفتوں سے بچنے کا نسخہ کیمیا اور لاہ عمل ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، جس میں پہلی چیز استخارہ ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سے خیر اور بھلائی چاہنے کے لیے وہ عمل کرے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ استخارہ دراصل کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اس کی ہدایت طلب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بعض اوقات انسان کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے میں متردد ہوتا ہے اور اسے شرح صدر حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کیا اختیار کرے۔ ایسے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی تعلیم دی ہے، جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ پیش آنے والے معاملے میں میرے لیے خیر کا پہلو کون سا ہے۔ پروردگار تو خوب جانتا ہے کہ میرے لیے خیر اور بھلائی کس پہلو میں ہے، میرے دل کو اسی کی طرف مائل اور اسی پر مطمئن فرما دے۔ اگر کوئی شخص نکاح، طلاق، کاروبار اور ملازمت یا کسی معاملہ میں متردد ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھ لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اسی طرح استخارہ کرنے کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی سعادت ہے، اور قضاء الہی پر راضی ہو جانا بھی اولاد آدم کی خوش نصیبی ہے، اور اولاد آدم کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ نہ کرے اور اللہ کے فیصلے پر ناخوش ہو۔ بعض لوگ استخارہ دوسروں سے کرواتے ہیں، جیسے ڈاکٹروں اور انجینئروں سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ یہ استخارے کا بالکل غلط مفہوم ہے۔ استخارہ جسے معاملہ درپیش ہو اسے خود کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد اگر وہ کسی معاملے میں مطمئن نہیں ہوتا تو دوسری اور تیسری مرتبہ بھی استخارہ کر سکتا ہے۔ دوسری چیز اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو مشورہ کر لیتا ہے وہ پشیمان نہیں ہوتا۔ مشورہ اس امت کی خاصیت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے، بلکہ اس امت کا وصف قرار دیا ہے۔ مشاورت اجتماعی معاملات میں پورا نظام زندگی ہے۔ معاملات سیاسی ہوں یا غیر سیاسی، مشاورت ہر درجے میں انتہائی ضروری عمل ہے۔ مشورہ انفرادی معاملات میں بھی کرنا چاہیے، لیکن مشورہ ہمیشہ صاحب الرائے اور اپنے خیر خواہ سے کرنا چاہیے، اور جس سے مشورہ کیا جائے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امین ہوتا ہے، اور اسے پوری دیانتداری کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے۔ تیسری چیز فرمائی گئی کہ جو شخص میانہ روی اور اعتدال اختیار کرے گا وہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے بچا رہے گا۔ دراصل زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال سے تجاوز کو عبادت میں بھی پسند نہیں فرمایا، اور جہاں تک مال کے خرچ کرنے کا معاملہ ہے اس میں بھی فضول خرچی اور بخل دونوں سے منع فرمایا۔ درمیانی راستہ کفایت شعاری کے ساتھ اعتدال کی راہ پر قائم رہنے کی تاکید کی ہے۔ جو لوگ اعتدال کی بجائے فضولیات، شہرت اور ناموری اور نمود و نمائش میں اپنا پیسہ اڑاتے ہیں، اللہ ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور آخرت کی سزا تو یقینی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ رکھو اور نہ بالکل اسے کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشحالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے، ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی اچھی ہے، عبادت میں درمیانی انداز کیا ہی بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔